بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انجینئر مرزا کی یہ ویڈیو ہے قرآن آسان ترجمہ اور تفسیر، النساء آیت نمبر 105 سے 115 اور مجلس اس کی 82۔ اس میں اس نے ایک واقعہ بیان کیا ہے 10 منٹ 40 سیکنڈ سے لے کر 12 منٹ 40 سیکنڈ تک، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور حدیث پر 10 جھوٹ اس نے باندھے ہیں۔ 10 جھوٹ۔ آپ حیران ہوں گے کہ اتنا بڑا جھوٹا انسان آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا، اور کس انداز سے واقعہ بیان کر رہا ہے، اور اس واقعے میں یہودیوں کا ذکر کر رہا ہے اور حدیث بیان کر رہا ہے۔ حدیث میں یہودیوں کا ذکر ہی نہیں ہے، یہودیوں کو بہت بڑا ایماندار دکھا رہا ہے، اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو نعوذ باللہ بے ایمان اور پتہ نہیں کیا کیا۔ ذرا وہ واقعہ دیکھیں اور آپ کو ہنسی آئے گی۔ جب اس حدیث کو آپ پڑھیں گے آپ مان جائیں گے کہ واقعی بھی اس صدی کا سب سے بڑا جھوٹا مکار فراڈیا انسان ہے۔ تو یہ جو آیات اب آ رہی ہیں ان کا شان نزول کتاب التفسیر چیپٹر جامع ترمذی میں موجود ہے۔ ہاں جی، کہ نبی اسلام کے مبارک زمانے کے اندر جامع ترمذی میں 3036 نمبر یہ روایت ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں، ذرا دیکھیے گا۔ ایک دفعہ ایک صحابی تھے، ان کے گھر سے چوری ہوئی، ان کی زرہ بھی، ان کا اسلحہ بھی، اور کچھ راشن بھی کسی نے چوری کر لیا۔ انہوں نے جب اس کو ٹریس کیا، وہ راشن کی وہ بوری لیک تھی، تو وہ راستے میں نشان بنتا گیا، وہ گرتے گئے دانے، تو وہ اس گھر تک پہنچ گئے۔ آپ کو لفظ بھی نہیں ملے گا کہ یہ کوئی راشن کی بوری لیک تھی، اپنی طرف سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب وہ جس گھر تک پہنچے وہ قبیلہ بھی مسلمان تھا، اور جس نے چوری کی وہ بھی بظاہر مسلمان ہی تھا، کلمہ گو تھا، لیکن منافق تھا اندر سے۔ نبی علیہ السلام کو آ کے شکایت کی گئی۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ انہوں نے چور لوکیٹ کر لیا، تو انہوں نے راتوں رات سامان شفٹ کر دیا کہیں اور۔ یہ بھی نہیں ہے، اپنی طرف سے شفٹ کر دیا، لوکیٹ کر دیا۔ آج بھی اس طرح ہوتا ہے، دیکھیں ڈرامے۔ اور ایک یہودی کے متھے مار دیا کہ اس نے چوری کی ہے۔ یہودی کا لفظ ہی نہیں ہے، وہ ایک مسلمان تھا جس پر تہمت لگائی گئی، وہ آپ کو میں دکھاؤں گا۔ کچھ گواہ بھی لے آئے، گواہوں کا ذکر ہی نہیں، اور مسروقہ سامان بھی برآمد کر لیا جسے کہتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو نبی علیہ السلام نے اس صحابی کو ڈانٹا کہ جس نے دوسرے انصاری صحابی جو کہ ہے منافق، ڈانٹا لفظ ہی نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام نے صحابی کو ڈانٹا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ علیہ السلام پر جھوٹ، اور آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے، جہنم سے جہنم۔ اس کے بارے میں شکایت لگائی تھی، تو بیچارہ پھر شرمندہ ہوا۔ حالانکہ اس نے پہلے کہا تھا یا رسول اللہ راشن تو چلیں وہ کھانے پینے کی چیز اپنے پاس رکھے، لیکن میرا اسلحہ تو مجھے واپس کر۔ یعنی جن کی چوری ہوئی ان کو آپ علیہ السلام ڈانٹا، پھر وہ شرمندہ ہوا، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ چلیں کھانے کی چیز وہ تو لے گئے، میرا اسلحہ واپس کر دیں۔ یار کوئی کمال ہے اس بندے کی، اس طرح مطلب دھڑلے کے ساتھ جھوٹ باندھنا۔ میری زیرہ واپس کریں، ایک مہنگی چیز ہے۔ تو بعد میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا کہ آپ جن کی طرفداری کر رہے ہیں نا، تو یہ تو کلپریٹ لوگ ہیں۔ اچھا، آپ علیہ السلام نے کب طرفداری کی؟ یہ آپ علیہ السلام پر جھوٹ۔ وہ لوگوں کو لے آئے کہ جناب ہماری صفائی دیں کہ ہم ٹھیک ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا یہ آپ کو دھوکے میں ڈالنا چاہ رہے تھے اور خود یہ دھوکے میں ہیں، تو اللہ نے وہی نازل کی۔ آپ علیہ السلام نے طرفداری نہیں کی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حالانکہ یہودی تھا، وہ یہودی جس تھا، پہ جھوٹا الزام تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ بے قصور ہے، قصوروار یہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھیوں میں گھسے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھیوں سے کلمہ گو بھی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ 3036 نمبر روایت ہے ترمذی میں۔ حضرت قتادہ بن نعمان روایت کرتے ہیں کہ ہمارے ہی خاندان میں انصار میں بشر، بشیر اور مبشر 3 بھائی تھے، اور بشیر جو ہے وہ منافق تھا، اور وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں غلط اشعار کہتا تھا، حذف کرتا تھا۔ ان کے حالات ٹھیک نہیں تھے، نہ دور جاہلیت میں اور نہ اسلام لانے کے بعد، غریب لوگ تھے۔ تو کہتے ہیں کہ غربت تھی، تو شام سے قافلے آتے تھے تو وہاں سامان لے کے لوگ گزارا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں میرے چچا نے سامان لیا، رفاع بن زید نے، اور رات کو چوری ہو گئی۔
تو صبح میرے چچا نے مجھے کہا، قتادہ کہتے ہیں کہ بھتیجا رات چوری ہو گئی، کسی نے نقب لگا کے یعنی میری دیوار کو توڑ کے وہاں سے میرا آٹا بھی لے گئے ہیں اور میرا اسلحہ وہ بھی لے گئے ہیں۔ تو ہم نے کہا ذرا پتہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے جب لوگوں سے پوچھا، یہ بوری لیک نہیں ہوئی، جب ہم نے لوگوں سے پوچھ تاچھ کی تو بتایا گیا کہ وہ جو بنی ابیرک قبیلہ ہے، غریب لوگ ہیں، رات انہوں نے بڑی مستی کی، بڑا کھایا پیا انہوں نے۔ تو ہمیں شک گزرا، بھائی مطلب ان کے پاس یہ اتنا کہاں سے آ گیا آٹا جو پیٹ بھر کے انہوں نے کھایا اور موج مستی جنہوں نے کی ہے۔ تو جب ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک صحابی پر تہمت لگا دی۔ وہ یہودی نہیں تھا، وہ مسلمان تھا۔ آگے میں آپ کو پوری تفسیر اس کی بتاتا ہوں اور آپ کو وہ حدیث پڑھ کے بھی سناؤں گا۔ صحابی پر تہمت لگا دی۔ اس صحابی کو جب پتہ چلا، اس نے تلوار نکالی، اس نے کہا کون ہوتے ہو بھائی تم؟ میں نے کب چوری کی ہے؟ تو جن کی چوری ہوئی تھی انہوں نے کہا جی انہوں نے آپ پر تہمت لگائی ہے، ہم مزید معلومات کرتے ہیں۔ تو قتادہ کہتے ہیں کہ میرے چچا نے مجھے کہا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں جائیں اور یہ معاملہ پیش کریں کہ ہماری چوری ہوئی ہے، اس طرح ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو سارا کچھ انہوں نے بتایا، قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ آپ علیہ السلام فرمایا میں پوچھ گچھ کرتا ہوں، مشورہ کرتا ہوں۔ تو جنہوں نے چوری کی تھی انہوں نے کچھ لوگوں کو اکٹھا کیا اور آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں آ گئے کہ یہ سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم چور نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، جس نے گناہ کیا اس کا بوجھ اس کے گناہ گار پر ہوگا، اور یہاں سے بنی ابیرک قبیلہ تھا وہ لوگ مراد تھے۔ اور اس کے بعد جو آیت ہے وہ بھی آپ کو میں بتاؤں گا، اس میں پھر اس صحابی کا ذکر ہے یعنی تفسیر میں، اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کو یہ دھوکہ دینا چاہ رہے تھے۔ اس میں جو بشر شخص تھا، ان کا تیسرا بھائی تھا، 3 بھائی تھے، تو وہ منافق تھا، وہ پھر مشرکوں کے ساتھ جا کے مل گیا۔ اس وقت قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، کہ جو نبی کی مخالفت کرے اور غیروں سے جا کے مل لے۔ تو یہ اس مشرک کے بارے میں جو مشرکوں کے ساتھ مل گیا تھا اس کے بارے میں تھی، اور اس نے کس طرح انداز بیان کی، جناب وہ یہودی ٹھیک ہے، یہ جو آپ کے ساتھ ہیں، کلموں گو ہیں اور آپ کے اندر گھسے ہوئے ہیں، ان کے بارے میں ہیں۔ آئیے اب آپ کو حدیث دکھا کے میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کس طرح اس نے جھوٹ باندھے ہیں۔ 3036 نمبر روایت ہے ترمذی شریف میں، صحیح روایت ہے۔ یہ حدیث میں آپ کو دکھا رہا ہوں، آپ اسلام 360 جس کی پیاری ایپ ہے اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انصار میں سے ایک خاندان ایسا تھا جنہیں بنی ابیرک کہا جاتا تھا، اور وہ 3 بھائی تھے، بشر، بشیر اور مبشر۔ بشیر منافق تھا، شیر کہتا تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتا تھا۔ تو آگے پھر چل کے اس کو میں مختصر کرتا ہوں۔ وہ قتادہ کہتے ہیں کہ میرے چچا رفع بن زید نے میدے کی ایک بوری خرید لی اور اسے اپنے اسٹاک روم میں رکھ دی، یعنی شام سے قافلہ آیا تو اسے خرید کے رکھ دی، اور اس اسٹور روم میں ہتھیار، زرہ اور تلوار بھی رکھی ہوئی تھی۔ ان پر ظلم و زیادتی یہ ہوئی کہ گھر کے نیچے سے اس اسٹاک روم میں نقب لگائی گئی اور راشن اور ہتھیار سب کا سب چرا لیا گیا۔ صبح کے وقت میرے چچا رفع میرے پاس آئے اور کہا میرے بھتیجے آج کی رات مجھ پر بڑی زیادتی کی گئی ہے، میرے اسٹور روم میں نقب لگائی گئی ہے اور ہمارا راشن اور ہمارا ہتھیار سب کچھ چرا لیا گیا ہے۔ ہم نے محلے میں پتہ لگانے کی کوشش کی ہم نے محلے میں پتہ لگانے کی کوشش کی اور لوگوں سے پوچھ تاچھ کی۔ کہتا ہے وہ بوری پھٹی ہوئی تھی جناب، لیک تھی بوری، جھوٹ باندھ رہا ہے، جھوٹا انسان۔ اچھا، پوچھ تاچھ کی، اگر بوری پھٹی ہوتی تو پھر پوچھ تاچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہم سے کہا گیا کہ ہم نے بنی ابیرک کو آج رات دیکھا ہے، انہوں نے آگ جلا رکھی تھی اور ہمارا خیال ہے کہ تمہارے ہی کھانے پر جشن منا رہے ہوں گے، یعنی چوری کا مال پکا رہے ہوں گے۔ جب ہم محلے میں پوچھ تاچھ کر رہے تھے، اور بوری نہیں پٹی مرزا صاحب، پوچھ تاچھ کر رہے تھے، تو ابو بویرک نے کہا قسم اللہ کی ہمیں تو تمہارا چور لبید بن ساری لگتا ہے۔ اس نے کہا لبید نے چوری کی ہوگی بھائی، اس نے اور طرف گھما دیا۔ اچھا، یہ راوی کہتے ہیں کہ لبید ہم میں ایک صالح مرد اور مسلمان شخص تھے، جس پر تہمت لگی صالح مرد اور مسلمان شخص تھے۔ کون جی؟ لبید۔ جب لبید نے سنا کہ بنو ابیرک اس پر چوری کے الزام لگا رہے تو انہوں نے اپنی تلوار سونت لی اور کہا میں چور ہوں، دوڑو یہاں سے۔
مجھ پر چوری کا الزام لگا رہے ہو، قسم اللہ کی میری یہ تلوار تمہارے بیچ رہے گی، یا پھر تم اس چوری کا پتہ لگا کر دو، بتاؤ کس نے چوری کی، مجھ پر الزام نہ لگاؤ۔ لوگوں نے کہا جناب آپ اپنی تلوار ہم سے دور رکھیں، آپ چور نہیں ہو سکتے۔ ہم نے محلے میں مزید پوچھ تاچھ کی تو ہمیں اس میں شک نہیں رہ گیا کہ بنی عبیرک ہی چور ہیں۔ چور کون ہے جی؟ بنی عبیرک چور ہیں۔ میرے چچا نے کہا بھتیجے اگر تم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جاتے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس حادثے کا ذکر کرتے تو ہو سکتا ہے میرا مال مجھے مل جاتا۔ اب انہوں نے لبید پر کر دیا، چور تو یہی ہیں۔ قتادہ کہتے ہیں، قتادہ بن نعمان کہ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا ہمارے ہی لوگوں میں سے ایک گھر والے نے ظلم و زیادتی کی ہے۔ انہوں نے ہمارے چچا رفاع بن زید کے گھر کا رخ کیا اور ان کے اسٹور روم میں نقب لگا کر ان کا ہتھیار اور ان کا راشن کھانا چرا لے گئے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ہتھیار ہمیں واپس دے دیں۔ راشن گلے کی واپسی کا ہم مطالبہ نہیں کرتے، بھائی یہی دے دیں۔ کہاں یہ حضور نے ڈانٹا، اور رات کو راشن جو انہوں نے کہیں اور جو شفٹ کر دیا، لفظ ہی کوئی نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اچھا جی، ہم کی واپسی کا مطالبہ نہیں کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا میں اس بارے میں مشورہ اور پوچھ تاچھ کے بعد ہی کوئی فیصلہ دوں گا، میں مشورہ کروں گا۔ آپ علیہ السلام غصے ہوئے جی، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب یہ بات بنو عبیرک نے سنی تو وہ اپنی قوم کے ایک شخص کے پاس آئے۔ اس شخص کو اسیر بن عروہ کہا جاتا تھا۔ انہوں نے اس سے اس معاملے میں بات چیت کی اور محلے کے کچھ لوگ بھی اس معاملے میں ان کے ساتھ ایک رائے ہو گئے۔ اسیر نے سب کو ایک دیا اور ان سب نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ کر کہا اللہ کے رسول، قتادہ بن نعمان اور ان کے چچا دونوں ہم ہی لوگوں میں سے ایک گھر والوں پر جو مسلمان ہیں اور بھلے لوگ ہیں، بغیر کسی گواہ اور بغیر کسی ثبوت کے چوری کا الزام لگاتے ہیں کہ ہم پر چوری کا الزام لگا رہے ہیں۔ تو یہ وہ لا ہے، یہ نہیں کہ جو جن کی چوری ہوئی وہ گواہ لے گئے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، جھوٹے انسان پر اللہ کی لعنت ہو۔ اچھا آگے اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور اسم مبینہ تک اس سے اشارہ بنی عبیرک کی اس بات کی طرف ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ چوری لبید بن سہل نے کی ہے، یعنی کہ انہوں نے ان پر الزام لگائے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ فَسَوْفَ نُؤْتِي أَجْرًا عَظِيمًا إِلَى آخِرِ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ بنی عبیرک ہتھیار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے تو پتہ چل گیا کہ لبید جو ہے وہ بے گناہ ہے، وہ مسلمان ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ سامان رفع کو لوٹا دیے۔ قتادہ کہتے ہیں کہ میرے چچا بوڑھے تھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ بعد میں انہوں نے صدقہ کیا، تو یہ ان کے ایمان کی دلالت تھی۔ اچھا آگے پھر کہتے ہیں کہ وہ جو بشیر تھا، بشیر شخص جو تیسرا بھائی تھا، تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو بشیر مشرکوں میں شامل ہوا کہ یہ پتہ چل گیا کہ لبید جو ہے وہ بے گناہ ہے اور انہوں نے چوری کی، پھر مال بھی واپس کر دیا۔ سلافہ بنت سعد بن سمیہ کے پاس جا ٹھہرا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرے اس کے بعد کہ ہر چیز ظاہر ہو گئی ہے اور مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ دے، ہم اس کو جہنم میں ڈال دیں گے۔ یہ آیت پھر اس مشرک بشیر منافق تھا، بعد میں مشرکوں کے ساتھ جا کے ملا، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ جناب یہ واقعہ ہے اور کس طرح اس نے جھوٹ بندھا، 10 جھوٹ اس نے باندھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جھوٹوں پر لعنت ہو۔